رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں سید فہد، ہمارے پروڈکشن اینڈ شوٹ ہیڈ علی نقاش کی طرف سے السلام علیکم پاکستان۔ بہار رمضان اور اس کا ایک سیگمنٹ آج کے مہمان۔ آج ہم ایک اور ہمارے نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ مہمان ہمارے علاقے گلشن حدید کے سوشل ورکر، کنسٹرکشن کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام اور ہلکی پھلکی پالیٹکس میں بھی ان کی انوالومنٹ رہتی ہے۔ تو ہم اپنے مہمان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتے ہیں۔ ان کا نام چودھری اکرم آرائی ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ جیسے تجربہ کار لوگوں سے آنے والی نسل کچھ سیکھے اور سمجھے، تو ہم نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلایا، اور آپ کا شعبہ بالکل اب تک کے مہمانوں میں بالکل الگ ہے۔ کنسٹرکشن کی دنیا سے تعلق ہے، بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، اور ایک اگر میں غلط نہ کہوں تو ایک برادری سسٹم ہے، اس کے اندر بھی آپ کے عہدے ہیں، وہاں پہ بھی آپ سوشل ورکنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی علاقے میں آپ نظر آتے ہیں سوشل ورکنگ کرتے ہوئے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، کیا اس مہینے میں یہ سارے نیک کام، یہ اعمال کے کرنے کا ایک الگ سے ہمیں جو ملتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، یا رمضان میں آپ کیا کچھ الگ کرتے ہیں جو 11 مہینے میں نہیں کرتے لیکن رمضان میں کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بھائی، پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں، اور شارٹ ٹائم میں ہم بھی آگے، عرفان بھائی نے مجھے بولا۔ فہد بھائی، ایسا ہے کہ پہلے تو میں اللہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے جو ہے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ کسی اور میں بھی تو مذہب میں ہزاروں مذہب ہیں، ان میں پیدا کر سکتا تھا۔ یہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ تو رمضان جب مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو رمضان ہمارے پہ لاگو ہوا، اور ہم رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اور روزہ جیسے کہ ایک دولت مند دولت کی زکوٰۃ نکالتا ہے، جو مطلب ایک اچھا مسلمان ہے وہ نکالتا ہے زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے روزے کا بھی ایک زکوٰۃ ہی جسم کی، مسلمان کے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ صبح سحری کے ٹائم وہ سحری کر کے اور پھر سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور اسی طرح سے یہ اللہ نے حکم دیا 30 روزے، اور تاکہ جسم کی زکوٰۃ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اور الگ جو میں کرتا ہوں وہ یہ میں کرتا ہوں، میں نے اپنے والد صاحب سے یہ سیکھا کہ بیٹا، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی راہ میں اور مسلمانوں کے لیے اور ویسے بھی انسانیت کے لیے، اس کام کو اگر آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے تو بھی جو اس کا ثواب جو ہے نا الگ سے ملے گا۔ اللہ بہت اس پہ راضی ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ انسانیت کے لیے، اور یہاں رمضان میں جیسے کہ ہم افطاری کرواتے ہیں، اور افطاری کے لیے سامان خرید کے بڑے شوق سے اور بڑے لگن سے بناتا ہے۔ ابھی بھی عرفان بھائی نے مجھے کہا بھائی 1 گھنٹے بعد چلیں گے، میں نے عرفان بھائی کو کہا کہ یار جب تک میں نا تھوڑی سی پرچیزنگ کر لوں۔ تو پچھلے سال 2-3 سال تو ہم جو ہے نا پکا کے اور افطاری کرتے تھے ڈیلی، اور جو ہے سدرا سٹی میں۔ اس سال میں نے کہا کیوں نہیں یار، وہ جو ابا نے کہا تھا، والد صاحب نے کرتے تھے، وہی کیوں نہ کریں۔ پہلے بھی ہم نے کرتے آ رہے تھے اور بیچ میں چھوڑ دیا تھا، تو ہم الحمدللہ روز خود پکاتے ہیں، اور ابھی بھی میں سامان لے کے دے کے آیا ہوں۔ اور آج کل کی نوجوان نسل کو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ نے جو بھی افطاری کروانی ہے اس میں شرم محسوس نہ کریں، اور خود لائیں، خود بنائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بنائیں۔ گھر میں کرنی ہے، باہر کسی کی کروانی ہے تو خود اس کو مینیج کر کے کریں۔ یہ میرا رمضان کا میسیج ہے آج کل کے نوجوان اسٹوڈنٹ کے لیے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے دوستوں کی طرح رہیں۔
زبردست. آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا 2017 کا رمضان کہ ہم نے پہلی مرتبہ اس علاقے میں افطار کیمپ لگایا گلشن عزت اللہ والی چورنگی پہ. اس سے پہلے اس علاقے میں یہ افطار کیمپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ جو علاقے میں انٹر ہو رہا ہے اگر اس کا روزہ رستے میں کھل گیا تو وہ کھل گیا, کوئی اسے کھجور پانی دینے والا نہیں. تو جب پہلے روزے کو ہم وہ تھال پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے کہ سامنے سے بسیز آ رہی ہیں, بائکس آ رہی ہیں, تو ہمیں شرم آ رہی تھی یار کیا روڈ پہ کھڑے ہوئے, میں ٹیچر ہوں, میرے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, میرے دوست ہیں, پڑوسی ہیں, اور ہم کیا تھال لے کے کھڑے ہوئے. تو کسی کا بھی پاؤں نہیں اٹھ رہا تھا کہ ہم آگے بڑھیں. تو ایک لڑکے نے پاؤں آگے بڑھایا, اس کے دیکھا دیکھی ہم نے بڑھایا, ایک دم سے رش لگا اور پھر ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بس اسے دو, اسے پانی دو, اسے کھجور دو. اور ہم نے صرف سوچا تھا ہم 4-5 روزوں کو افطار کروائیں گے. اور جب ہم اس پہلے روزے کو فارغ ہوئے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے, جیسے اس وقت آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں, ایک اندر کی فیلنگ ایک اچھی ہے. تو وہ ہم سارے نوجوان لڑکے جو تھے اور ہم سے جونیئرز بھی تھے, سینئرز بھی تھے, ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اور وہیں کھڑے کھڑے ہم نے تہیہ کیا کہ جتنے بھی روزے ہیں, فنڈ ہو نہ ہو, پانی لے کے آئیں گے, کھجورے لے کے آئیں گے, روزہ کھلوائیں گے. اور یہ کام پھر ہم نے کیا. اور پھر اگلے سال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس علاقے میں ہم سے جونیئرز بھی گلشن حدید موڑ پہ افطار کرانے کے لیے نکلے, اور ہم سے سینئرز جو ہمارے استاد رہ چکے ہیں وہ اسٹیل ٹاؤن پہ افطار کرانے نکلے. اور پھر ہمارے علاقے کے ہندو کمیونٹی کے 8 میٹرک کے لڑکے جو ہیں وہ نکلے اور انہوں نے اوڑ بستیوں میں افطار کروائی. تو جو ہمارا مقصد تھا کہ اس علاقے میں نوجوان یہ کام کریں وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آیا. تو وہ بالکل جھجکنا نہیں چاہیے نئے کام میں, آپ نے بہت اچھا میسج دیا. چودھری صاحب, ہم بات کرتے ہیں آپ کی زندگی کا, تو ایک بہت بڑا حصہ آپ کی جو کام کاج ہیں اس میں نکلا ہے. آپ سے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, کبھی آپ سے ڈیٹیل انٹرویو بھی کریں گے بیٹھ کے. لیکن جیسے کہ یہ رمضان کا ہمارا ایک شارٹ پروگرام ہے, پھر بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت آپ کی پوزیشن ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اسے تو تھالی میں بنی بنائی چمچ کے ساتھ ملی ہے, ایسا ہے یا اس میں آپ کی اسٹرگل ہے, محنت ہے, ہر چیزیں وہ ہوگی, لیکن ایک کیا آپ کو یہ اپنے والد سے ہر چیز ملی, جدی پشتی ملی, یا آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہے جو اکثر لوگ اپنے بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے, پہلے جاب کی, پھر آہستہ آہستہ بڑھے اور آج اس مقام پہ پہنچے؟ جی فہد بھائی, اس کے لیے تو اگر آپ 1 گھنٹے کا بھی پروگرام کریں گے نا تو وہ کم ہوگا. تو آپ نے پوچھا ہے تو میں تھوڑا سا شارٹ کٹ آپ کو بتا دوں گا. میرے والد صاحب جو تھے وہ ایک زمیندار تھے اور خود زمیندارہ کرتے تھے, زمین ٹھیکے پہ بھی لیتے تھے اور کسی کی آدھے پہ بھی کرتے تھے. اور 93 میں کراچی میں شفٹ ہو گیا, والد صاحب کو کینسر ہو گیا. تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ جو ہے 2012 میں ہوئی, اور میں نے جو سیکھا سارا کچھ میں اپنے والد صاحب سے سیکھا. میرے والد صاحب کی تعلیم نہیں تھی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ گاڈ گفٹڈ ہر کسی کو دیتا ہے, ہوتا ہے دماغ کا. تو والد صاحب سے میں نے سیکھا جو بھی ہے. آج بھی میں زمیندارہ کر سکتا ہوں, یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں دیسی چینی, آج کے نوجوان کو پتہ نہیں ہے کہ دیسی چینی کیا ہے, میں آج بھی بنا سکتا ہوں, میرے والد صاحب نے سکھایا ہوا. اور گڑ بھی میں بنا سکتا ہوں, شکر بھی میں بنا سکتا ہوں, یہ میں نے والد صاحب سے سیکھا. جب سیکھا تو پھر 93 میں یہاں شفٹ ہو گیا. مجھے فہد بھائی کوئی کام نہیں آتا. اس سے پہلے ایک دفعہ میں 1981 میں کام کرنے کے لیے کراچی میں آیا, تو پرانی سبزی منڈی کی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا, اور یہ 4 مہینے میں سویا, کچھ پیسے جمع کیے, میں چلا گیا, پھر وہی رہا. پھر 93 میں جب میں یہاں پہ آیا, مجھے کوئی کام نہیں آتا. تو آج کل کے نوجوان نسل کو میں ایک میسج دوں گا, لازمی نہیں ہے کہ آپ انجینئر بن کے اور پڑھ کے لکھ کے, تعلیم بھی ضروری ہے لائف کے لیے. تعلیم کا احساس بندے کو ایک جگہ پہ ہوتا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے انجینئر بن کے ہی انجینئر بنے. میں الحمدللہ کوئی میری اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی لائف میں ہر کام کیا. عرفان بھائی نے تھوڑا ذکر کیا, 2009 میں ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا QA سٹی ٹرمینل 2 کے ساتھ, فیب والوں کی گھر. پھر عرفان بھائی لنڈن چلے گئے. تو وہ جو ہم نے پروجیکٹ کیا تھا اس میں نے انجینئر نہیں رکھا. اس کے بعد میں نے 5 پروجیکٹ کیے, LNG ٹرمینل, QA سٹی ٹرمینل 2, یہ ونڈ پاور بنایا, میں نے انجینئر نہیں رکھا. اور بڑی ڈسکاؤنٹ کمپنی ہے ملٹی نیشنل, اس کے ساتھ.
اور یہ سارے پروجیکٹ میرے سی سائڈ کے اندر تھے. تو یہ شارٹ کٹ میں میسیج دوں گا آج کے نوجوانوں کو, آپ پڑھیں, بالکل پڑھیں, ساری زندگی پڑھنے کے لیے پڑھیں, لیکن اپنا شوق پیدا کریں. اب اس شوق آپ کا کیسے پیدا ہوگا؟ شوق آپ کا جب پیدا ہوگا جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے, سورج کو اٹھائیں گے. کس کو اٹھائیں گے؟ سورج آپ کو نہ اٹھائے. ہر زندگی میں کامیاب شخص وہ ہے جو سورج کو اٹھائے, سورج آپ کو نہ اٹھائے. تو پھر جو ہے نا آپ اس ہر جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کا ذہن بھی کام کرے گا, اللہ بھی مدد کرے گا, اور آپ اس پروجیکٹ میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر ابھی میں بلڈر کا کام کر رہا ہوں, میں نے کسی سے نہیں سیکھا, ٹھیک ہے, الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. میرے والدین کی دعائیں سب سے پہلے ہیں, اور یہ جو سیکھا یہ بھی کسی سے میں نہیں سیکھا. ہر بندہ آتا تعریف کرتا ہے, لیکن میں اپنے ماں اور باپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. یہ پروجیکٹ بھی جو ہے جس کی آج تعریف کرتا ہے تو میرا اسی ٹائم دھیان اپنی والدہ کے اوپر چلا جاتا ہے کہ یار یہ ایک دن میرے بیٹے بیٹھے تھے, میں نے کہا نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا ہے نہ کسی اور کا, اس پروجیکٹ کو صرف میری ماں کا کمال. وہ کیسے؟ یہ میں تھوڑی سی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کے اس میں تھوڑی سی بات آ جائے کہ ماں کی دعا سے کیا ہوتا ہے. مسجد کی ہم نے بنیاد رکھی, ایک پلر کی بھرائی ہو رہی تھی, والدہ کو فالج ہوا تھا لیکن تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی. میں لے کے گیا گاڑی میں, میرے بیٹے نے بیلچے کے اوپر کنکریٹ رکھی, والدہ نے بولا اب نیچے اتروں گی پھر بٹھاؤ گے, اس پہ ہی ہاتھ لگا. تو والدہ نے اس پہ ہاتھ لگا دیا کنکریٹ پہ. جب ہاتھ لگا دیا وہ ڈال دی. میں نے والدہ کو صدرہ سٹی کے جو روڈ کچے بنے ہوئے تھے, پہلی مسجد کی ہم نے بنیاد رکھی تھی, اور میں نے کہا والدہ کو اس کا نام کیا رکھے مسجد کا؟ بولا آپ کے ابا کا نام نور محمد مسجد, نور مسجد رکھ دو. میں نے وہی رکھا. اور جب واپس آئے تو والدہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی, گاڑی میں تھی, میں ڈرائیور سیٹ پہ تھا, والدہ ادھر تھی, دو ہی تھے اماں بیٹے. میں نے کہا ابھی دعا بھی کر دو کہ یہ میرا نیا کام ہے. بیٹا تیرا ہر نیا کام ہوتا ہے, یہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, بک بھی جائے گا, بن بھی جائے گا, اور بک بھی گیا 2-2.5 مہینے میں, اور بن بھی گیا. تو یہ ہے والدین کی دعائیں, اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام میں لگن کریں. خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, تو سورج کو اٹھانا سیکھیں. زبردست. آپ کی باتوں سے یہی اخذ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل یہ سیکھے کہ ہر کام میں محنت, مشقت اور دل سے کام کرنا, اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا, ان کو ساتھ لے کے چلنا. تو آخر میں چودھری صاحب آپ سے بات کروں گا کہ آپ نے ایک نئی فیلڈ میں قدم رکھا ہے, ایجوکیشن کی فیلڈ میں قدم رکھا ہے, اور آپ نے ایک اسکول میں اپنا حصہ ملایا ہے, اور بلکہ آپ اس کے آنر بھی ہیں, CEO بھی ہیں, دی فٹسٹ اکیڈمی. تو اکثر آپ جیسے لوگ ایجوکیشن کی دنیا میں یا اپنی فیلڈ سے ہٹ کے کسی فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ بزنس کا ہی سوچ کے آتے ہیں. لیکن میں نے خود بذات خود آپ کے اسکول کو وزٹ کیا, تو پرائمری لیول تک ابھی اسکول ہے, اور ابھی وہ اسٹارٹ ہوا ہے اسی سال. صرف اس کی کنسٹرکشن, اس کا فرنیچر, اس کی ڈیکوریشن دیکھ کے مطلب ایک احساس ہو رہا ہے کہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں آپ. تو پھر بھی میرا سوال ہے کہ آپ نے کوالٹی کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے یا کوانٹٹی کے لیے بنایا ہے؟ جی فہد بھائی, ایسا ہے کہ اسکول کا ہمارے پاس ایمینٹی پلاٹ تھا اسکول کا, اور میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا ڈیزائن کر کے پراپر. اور ڈیزائن میں نے کسی سے نہیں کروایا, ٹھیک ہے, اور کروا کے, اور ایمینٹی کو آپ بنا سکتے ہیں جیسے بھی بنائیں. گراؤنڈ+1 کا ہم نے اسکول بنایا, اور جب اسکول فنیشنگ کے اوپر آ گیا تو میں نے عرفان بھائی سے رابطے میں تو رہتے تھے, تو عرفان بھائی کو میں نے کہا کہ یار آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ تو انہوں نے مجھے جو بھی مصروفیات تھی شیئر کی. میں نے کہا یار اسکول بنا رہا ہوں, آپ آؤ وزٹ کرو. تو انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے بھی مجھے کچھ کہا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. میں نے ان کو کہا میری فیلڈ نہیں ہے, مجھے گائیڈ کرو. اور بھی استادوں کو میں نے بلایا, تو جس نے بھی جو بھی آیا انہوں نے کہا بالکل آپ نے پرفیکٹ بنایا. پھر عرفان بھائی سے میری بات یہ ہوئی کہ بھئی ہم اسکول چلائیں گے. عرفان بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی, میں ان کی تہ دل سے عزت بھی کرتا ہوں اور احترام بھی کرتا ہوں سارے استادوں کا. عرفان بھائی نے کہا کہ بھئی
जो भी है, यहाँ किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हैं सारे इंग्लिश तो पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे को पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाया जाता। इंग्लिश के मायने क्या हैं और इंग्लिश का तर्जुमा क्या है वो भी नहीं बच्चों को आता। ये बात मेरे दिमाग को क्लिक कर गई। वैसे भी मैं से मेरी दोस्ती थी, और उसके बाद मैंने इरफान भाई को बोला भी आप ही ने ये स्कूल चलाओ। फिर हमने फर्नीचर खरीदा। बाकी ये रही बात, कोई कमाने की बात ऐसी कुछ भी नहीं है, प्रोफेशनल वाला सिलसिला हमारा कुछ नहीं है कि 1500 बच्चा भर के 500 गज के अंदर और उससे हम पैसे कमाए जाए। ये इरफान भाई ने कहा कि हमने एजुकेशन देनी है, और किचन आपका भी बहुत अल्लाह ताला ने अच्छा चलाया हुआ है और हमारा भी बहुत अच्छा चलाया हुआ है। तो इस बात पे मैं आज भी मुतफिक हूँ, और इंशाल्लाह इस गुलशन हदीद में और सिदरा सिटी में दी फ्यूचर्स स्कूल जो है एक नाम लेके आएगा। इरफान भाई को मैंने कहा कि ब्रांड तो इंसान खुद बनता है, जितने भी ब्रांड बने आखिर किसी इंसान नहीं बनाए ना, तो हम भी इंशाल्लाह ब्रांड बनेंगे। और ब्रांड जब बनता है जब आप किसी को कुछ डिलीवर करते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। ये हमारे स्कूल का जो है विजन है। और इरफान भाई ने कहा कि रजिस्ट्रेशन हम जो है वो मैट्रिक तक की कराएंगे, लेकिन 5वीं क्लास तक का बच्चा हम लेंगे, अपना बच्चा आगे लेके जाएंगे हम, ताकि उस बच्चे को ये पता चले कि हम किसी अच्छे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपनी एक प्रोडक्ट हो। तो इन्हों को कोशिश करके मैंने कहा यार 6ठी तक कर लो, कुछ सिदरा सिटी के बच्चे को, फलकनाज के बच्चों को सहूलत हो जाए। तो वो उस पर इन्होंने कहा जी ठीक है देख लेते हैं। अब चलाना इन्होंने है, करना इन्होंने है, फील्ड इनकी है, बना के मैंने दी है। इनसे मैं सीखूंगा, इनसे मैं सीखूंगा इरफान भाई से। बहुत खुशी हुई, और अल्लाह ताला आपको इस प्रोजेक्ट में भी कामयाब करे, और इस इलाके के लिए जो आपके खिदमात हैं उसका सिला तो अल्लाह ने ही देना है, लेकिन बहुत कम लोग इस इलाके में हैं जो इस इलाके के लिए सोचते हैं। और हमारा जो मकसद है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है कि जो गुलशन हदीद कराची का एक बहुत हाई लिटरेसी एजुकेटेड इलाका, तो यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो इस इलाके के लिए भी कुछ काम करें। तो यही हमारे प्रोग्राम का भी मकसद रहता है, लोगों से मिलने का भी मकसद यही रहता है कि इस इलाके में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले मसाइल हैं, हम हर चीज़ उठा के गवर्नमेंट पे डाल देते हैं और फिर बरियों जमा हो जाते हैं। तो बहुत खुशी हुई चौधरी साहब आपसे बात करने की, और जैसे आपने कहा कि आपके एक सवाल में आपने कहा कि 1 घंटा लग जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर कभी तफसीली एक इंटरव्यू भी करेंगे जो आपकी लाइफ के ऊपर होगा, ताकि आने वाली नस्ल उससे बहुत कुछ सीख सके। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर कीमती अपना वक्त हमें दिया। आज के प्रोग्राम के लिए सैयद फहाद और प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल एक और नए प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।